ایک سرد اور ابر آلود شام تھی جب ایملی نے پہلی بار آکسفورڈ اسکول کے بارے میں سنا۔ اس کے دوستوں نے اسکول کے بند عمارت میں جانے کی ہمت کی تھی، حالانکہ اس کے دل میں خوف تھا، لیکن ایملی کو چیلنج قبول کرنا ہی تھا۔ آکسفورڈ اسکول کو 20 سال پہلے ایک المناک آگ کے بعد بند کر دیا گیا، جس میں کئی بچوں اور اسکول کے اساتذہ کی موت ہوئی تھی۔ شہر کی باتوں میں اسکول سے عجیب و غریب آوازیں اور بھوتوں کی باتیں تھیں جو سب کو وہاں جانے سے روک دیتی تھیں۔ لیکن ایملی مختلف تھی۔ وہ تجسس اور مہم جوئی کی دیوانی تھی۔ بالکل 5 بجے ایملی آکسفورڈ کے زنگ آلود گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ ہوا کھڑکیوں کے شیشوں کے ٹکڑوں سے گزر رہی تھی اور شام کی مدھم روشنی پر لمبے سائے ڈال رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن اپنے دوستوں کی ہنسی نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اندر ہوا دھول اور سران سے بھری ہوئی تھی۔ پرانی میزیں بکھری ہوئی تھیں اور جلے ہوئے نصابی کتب فرش پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ایملی کو ایسا لگا جیسے وہ بچوں کی ہنسی اور خوف کے لمحات سن رہی ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور تاریک راہداریوں میں آگے بڑھتی گئی۔ اس کی ٹارچ چپکنے لگی جب وہ مرکزی جماعت کی طرف گئی۔ بلیک بورڈ پر ابھی بھی ہلکی ہلکی چاک کی لکیریں تھیں اور ایک کرسی درمیان میں کھڑی تھی۔ ایملی نے سردی کی لہر محسوس کی، حالانکہ باہر کی ہوا ساکن تھی۔ اچانک ایک مدھم سرگوشی اس کے کانوں تک پہنچی۔ ہماری مدد کرو۔ آواز بہت دھیمی تھی، جیسے کوئی دور کی یاد ہو۔ ایملی نے دل تھام لیا، گھوم کر دیکھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ سرگوشی تیز ہوتی گئی، زیادہ فوراً اس نے آواز کا پیچھا کیا اور جمنازیم تک پہنچ گئی۔ جب اس نے بھاری دروازے کھولے، وہ چڑچڑاتے ہوئے کھلے۔ جمنازیم مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی ٹارچ کی روشنی بمشکل اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ ایملی کی سانس رک گئی۔ وہ سایہ ایک چھوٹی لڑکی کا لگتا تھا۔ اس کا خاکہ بمشکل دکھائی دے رہا تھا۔ تم کون ہو؟ ایملی نے بمشکل کہا۔ لڑکی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور جمنازیم کے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ ایملی کی ٹارچ نے فرش پر جلی ہوئی جگہ ظاہر کی۔ ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی اور ایملی نے خود کو ایک خوفناک موجودگی سے گھرا محسوس کیا۔ سرگوشیاں شور میں بدل گئیں۔ سب مدد کی فریاد کر رہے تھے۔ خوف سے مغلوب ایملی بھاگنے لگی، لیکن جمنازیم کے دروازے زور سے بند ہو گئے۔ لڑکی کا سایہ قریب آ گیا۔ اس کی آنکھیں غمگین شدت سے چمک رہی تھیں۔ تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی، لڑکی کی آواز گونجی۔ پریشان ہو کر ایملی نے پوچھا، کیسے؟ تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکی کی بھوت نما شکل مدھم ہونے لگی، اندھیرے میں گل مل گئی۔ کتاب تلاش کرو، اس نے کہا۔ کتاب ہمیں آزاد کرے گی۔ خوفزدہ لیکن عزم کے ساتھ ایملی نے پراسرار کتاب تلاش کرنے کے لیے دوبارہ ہال میں دوڑ لگائی۔ وہ لائبریری میں داخل ہوئی، جہاں زیادہ تر شیلف خالی تھے۔
دور کے کونے میں سیاہی اور جال سے ڈھکی ہوئی ایک پرانی کتاب پڑی تھی۔ ایملی نے اسے اٹھایا۔ اس کے سرور سے ایک عجیب گرمی محسوس ہوئی۔ جب اس نے کتاب کھولی، ہوا کا ایک جھونکا لائبریری میں آیا۔ اس کی ٹارچ بجھ گئی۔ صفحات ہلکی روشنی میں چمک رہے تھے۔ بچوں اور استاد کے نام اور تاریخیں دکھائی دے رہی تھیں جو آگ میں ہلاک ہوئے تھے۔ ایملی نے آخری اندراج بلند آواز سے پڑھا، ایک عبارت جو اسکول میں قید روحوں کو آزاد کرنے کے لیے تھی۔ کمرے میں روشنی بھر گئی اور ایملی نے اپنے اندر سے توانائی کا ایک بہاؤ محسوس کیا۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو سردی ختم ہو گئی اور ایک عجیب سکون نے اس کی جگہ لے لی۔ ایملی جان گئی کہ روحیں آزاد ہو گئی ہیں۔ ایملی آکسفورڈ اسکول سے نکلی، کتاب اس کے ہاتھوں میں مضبوطی سے دبی ہوئی۔ اس نے کبھی اس رات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس نے کچھ اہم کیا ہے۔ شہر میں اب بھوتوں کی باتیں نہیں ہوتی تھیں اور آکسفورڈ اسکول آخرکار سکون میں تھا۔ کئی سال بعد اسکول کو منہدم کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک پارک بن گیا جہاں بچے ہنستے کھیلتے تھے، لیکن ایملی ہمیشہ ان سرگوشیوں کو یاد رکھے گی اور اس وعدے کو جو اس نے آکسفورڈ اسکول کی روحوں سے کیا تھا۔